روزہ ہے کیسا خدا کو پسند کہ ایک دن کو اس نے مقدس کیا. روزہ ہے کیسا خدا کو پسند کہ ایک دن کو اس نے مقدس کیا. مقدس محفل فراہم کرو، ظلمت کی ڈوروں کو توڑو صدا. خدا کا جلال چنڈاول 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 چنڈاول. خدا کا جلال، خدا کا جلال چنڈاول 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 چنڈاول. خدا کا جلال. گلا پھاڑ کر چلا، دریغ نہ کر، نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر، بلند کر، بلند کر. مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام. آئیے کلام مقدس میں دیکھیے عہد عتیق میں زبور 69واں اور اس کی 10ویں آیت سے میں کلام مقدس کی تلاوت کروں گا. 69واں زبور اور اس کی 10ویں آیت میں یوں مرقوم ہے. زبور 69 اس کی 10ویں آیت. میرے روزہ رکھنے سے میری جان نے زاری کی اور یہ بھی میری ملامت کا باعث ہوا. جب میں نے ٹاٹ اوڑا تو ان کے لیے ضرب المثل ٹھہرا. پھاٹک پر بیٹھنے والوں میں میرا ہی ذکر رہتا ہے اور میں نشہ بازوں کا گیت ہوں. لیکن آئے خداوند تیری خوشنودی کے وقت میری دعا تجھ ہی سے ہے. آئے خدا اپنی شفقت کی فراوانی سے اپنی نجات کی سچائی میں جواب دے. مجھے دلدل میں سے نکال لے اور دھنسنے نہ دے. مجھ سے عداوت رکھنے والوں اور گہرے پانی سے بچا لے. میں سیلاب میں ڈوب نہ جاؤں اور گہراؤ مجھے نگل نہ جائے اور پتال مجھ پر اپنا منہ بند نہ کر لے. آئے خداوند مجھے جواب دے کیونکہ تیری شفقت خوب ہے. اپنی رحمتوں کی کثرت کے مطابق میری طرف متوجہ ہو. اپنے بندہ سے روپوشی نہ کر کیونکہ میں مصیبت میں ہوں. جلد مجھے جواب دے. میری جان کے پاس آ کر اسے چھڑا لے. میرے دشمنوں کے روبرو میرا فدیہ دے. خدا کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے گائیڈنس بخش، کانفیڈنس بخش یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین آمین. آج میرا مضمون ہے روزہ رکھنے سے جان نے زاری کی. میرا مضمون ہے روزہ رکھنے سے جان نے زاری کی. آئیں کلام مقدس میں دیکھیے زبور 69واں اور اس کی 10ویں آیت. کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے. میرے روزہ رکھنے سے میری جان نے زاری کی اور یہ بھی میری ملامت کا باعث ہوا. میرے عزیزو اگر غور کریں تو روزہ ایک ایسا عمل ہے، روزہ ایک ایسا فعل ہے جس میں انسان اپنے آپ کو روٹی اور پانی سے اجتناب کرتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ روٹی اور پانی سے اسے کنارہ کشی کے لیے زبردستی طور پر یعنی جبرن اسے روکا جائے، بلکہ روزہ اور خوراک کا نہ لینا یہ اس کا از خود ارادی فیصلہ ہوتا ہے. اور جب وہ اپنے اس ارادی فیصلے میں خداوند کے حضور دعا کرتا ہے اور دعا کی حالت میں رہتا ہے تو خدا اس کے حالت زار پر غور فرماتا ہے. خدا اس کے دکھوں کو دیکھتا اور اس کی پریشانیوں کو اس کی زندگی سے دور کرتا ہے. لیکن بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، آئیں کلام مقدس میں دیکھیں 10ویں آیت. میرے روزہ رکھنے سے میری جان نے زاری کی. اب میرے روزہ رکھنے سے زبور نویس یوں بیان کرتا ہے
کہ اس کے روزہ رکھنے سے جان نے زاری کی. گویا روزہ اپنے جسم کو، روزہ اپنے بدن کو، روزہ اپنی جسمانی حالت کو دکھ میں مبتلا کرنا ہے. اور جب مخلوق اپنے خالق کے حضور اس اعتبار سے فروتنی اور عاجزی اور انکساری کے اعتبار سے اپنے آپ کو پیش کرتی ہے تو یقیناً خدا جو رحیم خدا ہے اس پر رحم کرتا ہے. لیکن یہاں پر ہمیں یہ واضح ہوتا ہے، زبور نویس یوں بیان کرتا ہے کہ میرے روزہ رکھنے سے میری جان نے زاری کی اور یہ بھی میری ملامت کا باعث ہوا. اب ملامت کا باعث کیوں ہوا جبکہ روزہ بھی رکھا ہے؟ اس اعتبار سے ہم غور کریں تو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ دکھ کی حالت میں ہے، روٹی اور پانی سے اجتناب کیا ہوا ہے، اور انسان کے لیے اگر وہ خوراک نہیں لیتا تو وہ گویا اس اعتبار سے اس میں کمزوری، اور خوراک انسان کی دیگر تمام ضروریات میں سے اہم اور بنیادی ضرورت ہے. اگر انسان پانی نہ پیے تو چونکہ انسان کا بدن اور انسان کے بدن میں پانی کی کمی ہو جائے گی اور وہ بیماریوں اور کمزوریوں کا باعث ہوگا. اور اسی طرح اگر خوراک نہ لے یعنی کھانا نہ کھائے تو اس کی صحت جلد زائل ہوتی جائے گی. لیکن اسی لیے انسان روزہ رکھتا ہے اور وہ اپنے آپ کو زاری کی حالت میں رکھتا ہے تاکہ خدا اس پر غور فرمائے، خدا اس پر نگاہ کرے، خدا اس کی حالت زار کو دیکھے. لیکن کلام مقدس میں ہمیں ملتا ہے 10ویں آیت، میرے روزہ رکھنے سے میری جان نے زاری کی اور یہ بھی میری ملامت کا باعث ہوا. روزہ بھی رکھا ہے لیکن وہ روزہ مقبول نہیں ہے، روزہ بھی رکھا ہے لیکن وہ روزہ خدا کے نزدیک گنا قدر نہیں ہے. لیکن کلام مقدس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا سبب کیا ہے. بہت سے لوگ بڑے شوق کے ساتھ روزہ رکھنے کے قائل ہوتے ہیں. روزہ میرے عزیزو صرف محض روٹی اور پانی سے کنارہ اور اجتناب کر لینا ہی روزہ نام نہیں ہے، یا خدا کو اس بات کا تاثر دینا کہ اس انسان کی جان دکھ کی حالت میں ہے یہی ضروری اور اہم نہیں ہے. بلکہ روزہ میرے عزیزو روحانی اعتبار سے گہرائی میں دیکھیں اور گہرائی میں جائیں تو روزے کا تصور اس اعتبار سے ہے کہ روزہ دیگر تمام جسمانی معاملات اور جسمانی دستور، جسمانی اور دنیاوی اعتبار سے ان تمام جبلتوں اور تمام رغبتوں سے کنارہ کشی ہے. محض روٹی اور پانی سے ہی ہم اس بات پر تاثر دیتے ہیں کہ ہماری جان نے بہت زاری کی ہے، ہماری جان نے بہت دکھ اٹھایا ہے. لیکن صرف یہی کافی نہیں ہوتا. کلام مقدس میں زبور نویس یوں بیان کرتا ہے کہ میری جان نے زاری کی. اب زاری کا مطلب ہوتا ہے دکھ. میری جان نے دکھ ضرور اٹھایا، حالت زار اس کی ہوئی، لیکن یاد رکھیے کہ اگر دنیاوی تمام رغبتیں اور تمام دنیاوی دستور اور دنیاوی معاملات اور جسمانی تمام اگر حالتیں آپ میں پائی جاتی ہیں تو پھر صرف روٹی اور پانی سے کنارہ کر لینا ہی کافی نہیں ہے. اور اسی لیے روزہ بعض اوقات ملامت کا باعث بنتا ہے. جب زندگی میں اب روزہ
ایک میں مثال دوں گا آپ کو. روزہ رکھا ہوا ہے, روٹی اور پانی سے آپ نے کنارہ کیا ہوا ہے, اپنے جسم کو بنیادی ضرورت سے معزول رکھا ہوا ہے, تو یہ سوچتے ہو کہ خدا بڑا خوش ہو رہا ہوگا. نو اینڈ نیور. اس کے ساتھ ساتھ آپ روزہ کی حالت میں تو ہیں, لیکن دنیا اور دنیا کے معاملات سے پھر بھی منسلک ہیں. دنیا اور دنیاوی تمام تر رغبتیں آپ میں پائی جاتی ہیں, اور پھر بھی آپ روزے کی حالت میں ہیں. کہنے کو آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے, لیکن تمام تر کام اور عوامل آپ کی زندگی میں ہیں, لیکن وہ روزہ بے معنی سا ہے. وہ روزہ جان نے زاری کی, میرا مضمون ہے روزہ رکھنے سے جان نے زاری کی, لیکن اگر گناہ کی حالت میں ہی ہے تو پھر روزے کا کوئی فائدہ نہیں. مثال کے طور پر آپ روزہ کی حالت میں اور دن گزارنے کے لیے ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئے ہیں اور ٹی وی پر ڈرامے دیکھ رہے ہیں اور دیگر معاملات. اب ایسا نہیں ہے ٹی وی نہیں دیکھ رہے ہوں گے تو اپنی گفتار کو روزہ کی حالت میں روزہ رکھتے ہوئے بھی گالیاں دے رہے ہوں گے, اور یا کسی دوسرے کے برخلاف باتیں کر رہے ہوں گے, کسی کی بدگوئی کر رہے ہوں گے, کسی کو لان تان کر رہے ہوں گے. کہنے کو روزہ رکھا ہوا ہے, جان زاری کی حالت میں ہے, لیکن میرے عزیزو دیگر معاملات میں بھی جب آپ ان تمام کاموں سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں تو وہ روزہ پھر آپ کے لیے ملامت کا باعث نہیں ہوتا. وہ روزہ آپ کے لیے مؤثر ثابت ہوتا ہے. وہ روزہ آپ کی زندگی کے لیے ایک نیک مقاصد کا آغاز ہوتا ہے, اور کلام مقدس میں ہمیں یوں ملتا ہے. آئیں ذرا غور کریں, شریعتی اعتبار سے روزے کے متعلق ہم جان کو دکھ دینے کے متعلق ہم غور کریں گے. احبار کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 29ویں آیت, کلام مقدس میں احبار کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 29ویں آیت, اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا, اور اس دن کوئی خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی جو تمہارے بیچ بود و باش رکھتا ہو کسی طرح کا کام نہ کرے. اب یہ دائمی قانون خدا نے مقرر کیا, اور وہ قانون کیا ہے کہ اپنی اپنی جان کا ہر ایک انسان جو اس ملک میں مقیم ہے وہ اپنی اپنی جان کو کیا کرے, دکھ دے. آئیں غور کریں 29ویں آیت, احبار 16واں باب اور اس کی 29ویں آیت, اس کا دوسرا ایسا, تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا, اور اس دن کوئی خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی جو تمہارے بیچ بود و باش رکھتا ہو کسی طرح کا کام نہ کرے. اب کام بعض اب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جو ذمہ داریاں ہیں روزہ رکھنے سے جان نے زاری کرنی ہے تو پھر کوئی کسی طرح کا کام نہ کرے, اور جتنی تمام ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں سے بھی گریز کریں. ایسا نہیں ہے, بلکہ کام کسی بھی اعتبار سے, اور وہ کام جو جسمانی حالتوں میں ہمیں دھکیلتے ہیں وہ کام نہ کریں, جو ہمیں پھر دوبارہ سے انسانی رغبتوں کو طول دیتے ہیں وہ کام ہے, اور جو صرف اور صرف
دنیاوی مقاصد کو ابھارتے ہیں وہ کام ہے. اور کلام مقدس میں تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا. اب روزہ کی حالت میں گناہ کو بالکل ترک کرنا ہے. گناہ کیسے کام، گناہ کسی جبلتیں جب ہم میں پائی جاتی ہیں تو چاہے انسان اپنی جان کو دکھ ہی کیوں نہ دیتا رہے، اسے کوئی فائدہ نہیں ہے، اسے کچھ حاصل نہیں ہے. بلکہ کلام مقدس میں ہمیں ملتا ہے. آئیں ذرا غور کریں. اعبار کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 27ویں آیت کو میں پڑھوں گا. کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے. اعبار اس کا 23واں باب اور اس کی 27ویں آیت یوں لکھا ہے: اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارہ کا دن ہے. اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا اور خداوند کے حضور آتشین قربانی گزراننا. اب مقدس مجمع میں اپنے بدن کو دکھ دینا یعنی مقدس لوگ ہوئے ہوں، جسمانی تمام تر معاملات سے علیحدہ ہو کر، جسمانی سوچوں اور جسمانی تمام عوامل جو ہمیں ابلیس اکساتا ہے، جو شیطان ہمارے ذہنوں میں وہ جسمانی عوامل ڈالتا ہے، ان سب سے کنارہ کش ہو کر، ان سب کو نکال کر مقدس مجمع میں. اب جہاں لفظ مقدس کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پاکیزگی کے معیار کی بات کی جاتی ہے. مقدس یعنی وہ صرف اور صرف خدا کے لیے مخصوص شدہ، صرف اور صرف پاک ہو. اور جب پاکیزگی ہوتی ہے، جب پاک ہوتے ہیں، جب راس ہوتے ہیں، تو پھر اپنے بدن کو دکھ دیتے ہیں. اور دکھ دینے سے مراد جب روزہ رکھتے ہیں یعنی اپنی بنیادی ضرورت کو اور اپنی بنیادی ضرورت سے اجتناب کرتے ہیں، کنارہ کش ہوتے ہیں اور دنیا کے تمام تر معاملات سے گریز کر کے خدا کے حضور آنا. یہ ہے اصل روز اپنے بدن کو دکھ دینا. یہ ہے اصل خدا کے حضور جان نزاری کرنا. اب بعض لوگ جان نزاری کی سے مراد یہ لیتے ہیں کہ بس روٹی اور پانی سے گریز کر لیا، باقی سارے کام ویسے ہی جاری ہیں، دنیا کے معاملات بھی جاری ہیں، دنیا کے تمام دستور بھی جاری ہیں، اور جسمانی حالت بھی ویسے کی ویسی برقرار ہے. اور اسی لیے زبور نویسی بیان کرتا ہے کہ میرے روزہ رکھنے سے میری جان نے زاری کی اور وہ بھی میرے لیے ملامت کا باعث ہوا. اب ملامت کا باعث اس لیے ہوتا ہے کہ ایک تو انسان نے اپنے آپ کو دکھ بھی دیا، اپنی بنیادی ضرورت سے اپنے آپ کو موزول بھی رکھا، لیکن کچھ حاصل نہ ہوا. اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری زندگیوں میں پھر بھی گناہی قائم ہے، پھر بھی گناہ اور ناراستی اور جسمانی تمام عوامل پھر بھی برقرار ہیں، تو وہ روزہ پھر روزہ نہیں ہوتا. وہ روزہ پھر اس روزے کا اصل مفہوم انسان کو راست اور پاک کرنا اور خدا کے حضور اپنے آپ کو راستی کے ساتھ پیش کرنا ہے، لیکن ایسا مفہوم ہی نہیں نظر آ رہا ہوتا، اور اسی لیے وہ روزہ ملامت کا سبب بنتا ہے. اور کلام مقدس میں ہمیں یوں ملتا ہے. آئیں غور کریں. اعبار کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 32ویں آیت کو میں پڑھوں گا. کلام مقدس میں یہ مرقوم ہے: یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہو، اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا. اس مہینے کی 9ویں تاریخ کی شام سے دوسری شام تک اپنا سبت ماننا. اب غور کریں،
اپنی جان کو دکھ دینا اور کیا کرنا؟ خاص آرام کا سبت. اب سبت شریعتی اعتبار سے اس کا تعلق اس حقیقت سے تھا کہ انسان کسی بھی طرح سے کوئی بھی کام نہ کرے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ کسی بھی حالت میں، مثال کے طور پر وہ اپنے گدھے یا اپنی بھینس کو یا اپنے مویشی کو نہ کھولے، یعنی اگر کھول لیے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے کام کر لیا. اب جب سبت اپنے آپ کو دکھ دینا یعنی وہ کام کرنا جس میں خدا کی رضا ہے، اور رضا کیا ہے کہ مقدس ہو، رضا کیا ہے کہ پاک ہو، رضا کیا ہے خدا کی کہ انسان راست ہو اور دنیا کے معاملات سے گریز کرے. اور کلام مقدس میں یہ مرقوم ہے، 32ویں آیت میں دوبارہ پڑھوں گا، اعبار 23واں باب اور اس کی 32ویں آیت، یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت. اب سبت تو ہر ہفتے آتا، لیکن یاد رہے یہ سبت عام سبت سے مختلف ہے، اور وہ اس اعتبار سے کہ خاص آرام کا سبت جس میں انسان کچھ نہ کرے اور صرف اپنی جان کو دکھ دے. اور جان کو دکھ دینا یعنی گویا روزہ رکھنا. اور کلام مقدس میں ہمیں یہ ملتا ہے. آئے غور کریں کلام مقدس میں زبور 35واں اور اس کی 13ویں آیت. میرے ساتھ دیکھیے گا زبور 35واں اور اس کی 13ویں آیت. یوں مرقوم ہے، لیکن میں نے تو ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے ٹاٹ اوڑا اور روزے رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا، اور میری دعا میرے ہی سینے میں واپس آئی. وہ چاہے کچھ بھی ہوتا رہے وہ دعا نہیں سنی جاتی. اور کلام مقدس میں زبور 35واں اور اس کی 13ویں آیت، لیکن میں نے تو ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے ٹاٹ اوڑا. اب ٹاٹ اوڑنا یعنی انسان کا عاجز ہونا، انسان کا انکسار ہونا ہے. بعض اوقات یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ انسان بیمار ہے تو وہ نہایت عاجز ہو جائے، وہ نہایت انکسار ہو جائے، خدا سن لے گا. لیکن کلام مقدس میں ہمیں ملتا ہے کہ ٹاٹ اوڑنا بھی اور روزے رکھ کر، اب روزے رکھ کر یعنی اتنے طویل روزے رکھیں لیکن اس سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حقیقی روزہ جب آپ رکھتے ہیں تو خدا جو الہی خدا ہے وہ اپنی الہی مداخلت کو انسان اور اس کے حالات میں جاری کرتا ہے. اور ایسا ممکن ہی نہیں کہ پھر الہی خدا اپنے کاموں کو، اپنی کاوشوں کو نہ انسان پر جاری کرے، اپنے رحم کو جاری نہ کرے. لیکن صورتحال بالکل مختلف ہے، حالات بالکل مختلف ہے. اگرچہ انسان روزہ بھی رکھتا، اور ایسا روزہ کہ روزے رکھ کر، اس سے مراد یہ ہے کہ بے شمار روزے رکھے ہوں، مسلسل اور متواتر روزے رکھے ہوں، اور طویل روزے بھی رکھے ہوں، لیکن ان روزوں سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا. ٹاٹ بھی اوڑھ لیں اس سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا. آئیں کیوں؟ اور میری دعا میرے ہی سینہ میں واپس آئی. دعا پر دعا کرتے ہیں. آج بہت سے لوگ جو روزہ رکھ کر جان کو دکھ دیتے ہیں، روزہ کی حالت میں اس قدر ان کی حالت زار دکھی ہوتی ہے کہ
दूसरा कोई इंसान देखे और वो तरस खा ले। लेकिन याद रहे कि जब तक खुदा के एतबार से मुकद्दस नहीं हो जाते, अपने बदन को पाकीज़ा हालत में खुदा के हुजूर पेश नहीं कर देते, उस वक्त तक चाहे कितनी भी दुआ करते रहें, दुआ पर दुआ करें और दुआएं घंटों के हिसाब से कर लें, रातों रात दुआएं कर लें, कुछ भी करते रहें, वो दुआएं बेमानी होती हैं, वो इल्तिजाएं बेमानी होती हैं और खुदा ऐसी दुआओं को सुनता ही नहीं। और ज़बूर नवीस यूं बयान करता है, आखिरी हिस्से को गौर करें, ज़बूर 35वां और उसकी 13वीं आयत का आखिरी हिस्सा, और मेरी दुआ मेरे ही सीना में वापस आ गई। अब दुआ क्या है? जब हम खुदा को बुलाते और पुकारते हैं तो खुदा हमारी दुआ को सुनता है। लेकिन जब इंसान अपने पाकीज़गी के म्यार को कमजोर रखता है और घटाता ही जाता है, तो यकीनन फिर वो म्यार गुनाह का म्यार फरोग पाता है। और गुनाह अगर बरकरार ही है, इंसानी तमाम हालतें, इंसानी तमाम सोचें, ख्यालात, इरादे, मंसूबे, अज़ाइम जिस्मानी ही है, तो फिर मेरे अजीजों याद रखिए कि दुआ करेंगे भी तो दुआ ऐसे ही है कि वापस सीने में आ जाएगी। और सीने में क्या है कि जो दिल से दुआ, अब जो दिल से दुआ होती है वो हमेशा पूरी होती है, ऐसे ही है। लेकिन दिल से भी जो दुआ होती है वो भी कबूल नहीं होती। इससे मुराद ये है, मेरी दुआ मेरे ही सीने में वापस आ गई। जो दुआ दिल से निकली है वो वापस दोबारा ही दिल में आ गई। क्यों? इसलिए कि उस दुआ पर अमल दरामद नहीं हुआ, वो दुआ पर कोई काम मौसर अंदाज से साबित नहीं हुआ और वो दुआ वापस सीने में आ गई। जान को दुख भी दिया, वो फिर वैसे के वैसे ही। एक ऐसे ही आज से तकरीबन 3 महीने कबल एक खानदान, पूरा खानदान ही मेरे पास चर्च में, ऑफिस में, चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट में आया और उसने ये बयान किया कि हालात इस कदर खस्ता हालत है कि पहले तक बहुत सब कुछ अच्छा था और खुशियां ही खुशियां थी, सुकून ही सुकून था जिंदगी में। और मेरी जॉब थी, मेरी बीवी जॉब करती, मेरे 4 बेटे हैं वो भी जॉब करते और एक बेटी है वो भी जॉब करती। अब गोया ऐसे है कि सब ही काम करते और सब का ही आता खानदान में, घर में, और खुशहाली थी, किसी भी तरह से कुछ भी ना था। लेकिन बस यकायक हालात बदलना शुरू हो गए। एक की जॉब छुटी, दूसरे की छुटी, तीसरे की, चौथे की, 5वें की, होते होते अब ऐसी हालत है कि अब घर में कमाने वाला सिर्फ एक मेरा छोटा बेटा ही है जिसकी जॉब लगी है। और उसके भी ऐसे है कि घर में सब फारिग हैं और वो कमाता है और उसके काम पर भी उसे कोई ना कोई, किसी ना किसी एतबार से परेशान करता रहता है। कभी उसका बॉस तंग करता है, कभी उसके कुलीग तंग करते हैं और उसने बयान किया कि इस कदर हालत बुरी है कि कर्ज और मकरूज हो चुके हैं हम।
اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم نے دعا نہیں کروائی. کوئی ایسا خادم نہیں, کوئی بڑا بھی خادم ہے شخصیت اور شخصی اعتبار سے, اس سے بھی دعا کروائی. کوئی ایسا خادم نہیں جس سے دعا نہ کروائی ہو, اور پھر بھی کچھ فائدہ نہیں. کسی نے کہا کہ آپ دعا رکھوائیں اپنے گھر میں, دعا بھی رکھوائی. کسی نے کہا روزے رکھیں, روزے بھی رکھے. پھر کسی نے کہا مزید روزے رکھیں, وہ بھی کر لیا. ہر ایک کام کر چکے ہیں, لیکن حالات صحیح ہونے کا نام نہیں لے رہے. اور اب تو یہ حالت ہے کہ بس بڑا ہی مشکل ہے. گھر پر ہر کوئی 2 گھنٹے بعد کھٹکھٹانے والا آ جاتا ہے, پیسے مجھے واپس دے دو. جو میرے سے پیسے لیے قرض دار آ جاتا ہے, اور بہت زیادہ رسوائی اور ذلت ہے. اب حقیقت میں اصل بات وہ چھپانا چاہ رہے. بعض اوقات ہم خدام کو بھی حقیقتاً اپنے ان عوامل کو بیان کرنا پسند نہیں کرتے. باقی اور ساری باتیں اسے نچوڑ کر رکھ دی, لیکن ایک بات اس نے نہیں بتائی, اور وہ یہ کہ وہ جادوگری سیکھنا شروع ہو چکا تھا. اب وہاں سے حالات خدا کی طرف سے اس پر برے ہونا شروع ہو گئے. لیکن یہ بات کوئی بھی نہیں بتاتا تھا. لیکن میں نے اسے کہا کہ آپ چرچ آیا کریں, اور خدا یقیناً کرے گا, آپ کے حالات بھی اچھے ہوں گے, اور آپ کے سب افراد کو روزگار بھی ملے گا. اس نے چرچ آنا شروع کیا, اور اس کے بعد فون پر, موبائل پر دعا کروانا شروع کی. اسی طرح میسج ہو رہا تھا گناہ کو, اور ایسے گناہ جو موروثی گناہ ہیں ان کو بھی چھوڑیں اور خدا کے حضور چلیں. اب اس نے مجھے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, اور میں نے کہا آپ آ جائیں. اور اس کے بعد وہ ملا مجھ سے, اور اس نے کہا کہ ایک چیز جو میں نے آپ کو اس دن نہیں بتائی تھی, اور وہ یہ ہے کہ میں جادوگری خود سیکھ رہا ہوں. اور یہ بات میں نے کسی کو بھی نہیں بتائی, یہاں تک کہ آپ کو بھی نہیں بتائی تھی پہلے, لیکن آج بتا رہا ہوں. اور اب میں اکتا چکا ہوں, تنگ آ چکا ہوں. تاثیریں گھر میں تنگ کرتی ہیں, مجھے سونے نہیں دیتی, بے چین. اور میں نے جب دعا کی اور اس کے بعد حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے, اور اس نے توبہ کی, گناہوں کا اقرار کیا, خدا نے اس کی زندگی میں کام کرنا شروع کیا. چونکہ وہ راست ہو گیا, تو ایمان لا, تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. اب خاندان کے حالات بدلنا شروع ہو گئے. اس سے پہلے تک اپنی جان کو روزے رکھ کر اس نے دکھ بھی دیا, بہت کچھ کیا, دعا بھی کی, دعا خود بھی کرتا رہا, لیکن دعا بھی کرتا رہا ساتھ ساتھ اب جسمانی طور پر جسمانی کام, اور ایسا کام جو مکروہ کام ہے, اس کام کو بھی جاری رکھا. تو کیا ایسی دعا سنی جاتی ہے؟ سنی جاتی ہے؟ نہیں, ہرگز نہیں. بلکہ بائبل مقدس یوں بیان کرتی ہے. آئیں غور کریں کلام مقدس میں, یسایہ اس کا پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت. کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے, یسایہ اس کا پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت میں, جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا. ہاں, جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا. تمہارے ہاتھ تو خون آلودہ ہیں, اپنے آپ کو دھو, اپنے آپ کو پاک کرو.
अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो, बदफेली से बाज आओ। अब गौर करें, जब बुरे काम होते हैं दुआ पर दुआ भी करें, रोजे रख रख कर अपनी जान को दुख भी दें। कलाम मुकद्दस में आए गौर करें दोबारा से 15वीं आयत का दूसरा हिस्सा। हां, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। आप चाहे कितनी मर्जी जितनी मर्जी दुआ कर लें, घंटों घंटे दुआ कर लें, तवील दुआ, रातों रात दुआ करते रहें, रोजे रखते रहें, लेकिन याद रहे कि अगर आप गुनाह के साथ रोजे रख रहे हैं, गुनाह की हालत में और गुनाह को भी बरकरार रखे हुए रोजे रख रहे हैं, तो सुन लें, आज वो रोजे खुदा उन्हें कबूल नहीं करता। उस जान के दुख को खुदा नजर में भी नहीं लाता। और कलाम मुकद्दस में क्यों आए गौर करें, तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा हैं, अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो, अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो। अब बुरे कामों को जब नजरों से दूर करते हैं खुदा की, और कलाम मुकद्दस में ही मरकूम है, खुदा की आंखें पाक हैं कि वो बदी को देख नहीं सकता। अब जब खुदा की आंखें पाक हैं तो वो चाहता है कि उसके लोग भी मुकद्दस मजमा में रास और पाक बदन और पाक हालत में खुदा के हुजूर अपनी जान को दुख दे, और वो दुख फिर यकीनन खुदा के हुजूर मकबूल ठहरता है। वो रोजा फिर खुदा के हुजूर ऐसे है जैसे खुदा के हुजूर सुनवाई हो जाती है। फिर चाहे दुआ पर दुआ करें, फिर चाहे आप दुआ ही करेंगे, तो कलाम मुकद्दस की ये सच्चाई है, तू पुकारेगा और मैं तुझे जवाब दूंगा। लेकिन अगर गुनाह की हालत में, अगर इंसानी जबिलतों, रगबतों और दुनिया के मामलात को साथ समेटते हुए रोजा रखते भी हैं, जिस्म को दुख भी देते हैं, जान को दुख भी देते हैं, तो याद रहे कि वो खुदा के हुजूर से कुछ काम नहीं होते, और खुदा ना सुनता है, और ना ही खुदा उस रोजे के मकसद को भी पूरा करता है, ना ही खुदा उन जरूरियात को जो आपकी बुनियादी जरूरतें हैं उनको ही पूरा करता है। आपकी तमन्नाओं को पूरा करता नहीं है वो। उसकी वजह यह है क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप बुरे कामों के साथ अपनी जान को दुख दें। और कलाम मुकद्दस में भी हमें जिंदा मिसाल मिलती है। आए गौर करें कलाम मुकद्दस में 2 शमूएल उसका 12वां बाब और उसकी 15वीं आयत। 2 शमूएल उसका 12वां बाब और उसकी 15वीं आयत में यूं मरकूम है, फिर नातन अपने घर चला गया और खुदाम ने उस लड़के को जो ऊरिया की बीवी के दाऊद से पैदा हुआ था मारा, और वो बहुत बीमार हो गया। इसलिए दाऊद ने उस लड़के की खातिर खुदा से मिन्नत की, और दाऊद ने रोजा रखा और अंदर जाकर सारी रात जमीन पर पड़ा रहा। और उसके घराने के बुजुर्ग उठकर उसके पास आए कि उसे जमीन पर से उठाएं, पर वो ना उठा और ना उसने उनके साथ खाना खाया। और 7वें दिन वो लड़का मर गया, और दाऊद के मुलाजिम उसे डर के मारे ये ना बता सके कि लड़का मर गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब वो लड़का हनूज जिंदा था और हमने उससे गुफ्तगू की तो उसने हमारी बात ना मानी। बस अगर हम उसे बताएं कि लड़का मर गया तो वो बहुत ही कुढ़ेगा। पर जब दाऊद ने अपने मुलाजिमों को आपस में फुसफुसाते देखा तो दाऊद समझ गया कि लड़का मर गया। सो दाऊद ने अपने मुलाजिमों से पूछा, क्या लड़का मर गया? उन्होंने जवाब दिया, मर गया। तब दाऊद जमीन पर से उठा और गुस्ल करके उसने तेल लगाया और पोशाक बदली और खुदा के घर में जाकर सजदा किया।
پھر وہ اپنے گھر آیا اور اس کے حکم دینے پر انہوں نے اس کے آگے روٹی رکھی اور اس نے کھائی۔ تب اس کے ملازموں نے اس سے کہا یہ کیسا کام ہے جو تو نے کیا؟ جب وہ لڑکا جیتا تھا تو تو نے اس کے لیے روزہ رکھا اور روتا بھی رہا، اور جب وہ لڑکا مر گیا تو تو نے اٹھ کر روٹی کھائی۔ اب یہاں پر ہمیں ملتا ہے داؤد کا بیٹا ہوا اور جو اوریا سے ہوا، اوریا کی بیوی سے ہوا، بتسبا سے۔ اب بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ داؤد جو خدا کی مرضی کے موافق، خدا بھی داؤد کی تعریف کرتا ہے، خدا بھی کہتا ہے کہ میرا بندہ داؤد مجھے مل گیا، میری مرضی کے مطابق ملا ہے۔ خدا کے حضور وہ مقبول ہے، لیکن یاد رہے کہ اگر آپ چاہے خدا کے کتنے ہی اچھے اور پیارے ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ گناہ کی حالت میں روزے رکھتے ہیں تو وہ خدا گناہ کی حالت میں روزے کو اور گناہ کے کاموں کو ختم کر دیتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ اور کلام مقدس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ داؤد کا گناہ تھا لیکن خدا نے اس کی نہ سنی۔ ابھی ہم نے پڑھا یہ سائے پہلے باب 15ویں آیت، دعا پر دعا کرو کہ میں نہ سنوں گا، اور چاہے آپ روتے بھی رہیں، داؤد روتا رہا ساری رات، خدا نے اس کے آنسوؤں پر بھی غور نہ کیا، اس نے اپنی جان کو دکھ بھی دیا، وہ دکھ کی حالت میں بھی پڑا رہا ساری رات، لیکن خدا نے اس پر غور نہ کیا۔ اس کا سبب یاد رہے کہ خدا کا معیار پاکیزگی کا معیار ہے، خدا پاکیزگی کا خدا ہے، خدا راستی کا خدا ہے، اور جب انسان میں گناہ ہوتا ہے تو وہ گناہ کے ساتھ روزے بھی رکھے، بدفعلی ہوتی ہیں، برے کام ہوتے ہیں، تو چاہے جان کو دکھ کتنے ہی دیتے رہیں، خدا نہیں سنتا۔ خدا رونے اور چلانے پر بھی غور نہیں کرتا، بلکہ خدا ان پر غور کرتا ہے جو راست اور پاکیزگی کے ساتھ مقدس محفل میں فراہم ہوتے ہیں، اور جو مقدس محفل میں راستی کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ فراہم ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو دکھ دیتے ہیں، تو خدا ان کی سنتا ہے، خدا ان کے لیے کام کرتا ہے۔ اور آج میرے عزیزو، خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ گناہ کی حالت میں گناہ کے ساتھ روزہ نہ رکھیں اور جسمانی رغبتوں، معاملات سے علیحدگی اختیار کر لیں، علیحدہ ہو کر مسیح کے کاموں کو اپنی زندگی میں اختیار کریں اور مسیح کے کاموں کو کرنا شروع کریں۔ اور آپ اگر روزہ کی حالت میں جان کو دکھ دیتے بھی ہیں، اپنے بدن کو دکھ دیتے ہیں، اور اگر پاکیزگی کے ساتھ آپ کا تعلق پاکیزگی سے ہے اور آپ پاک ہے، راست ہے اور راست بنیادوں پر چل رہے ہیں، تو یقیناً آپ کا روزہ خدا کے نزدیک گرا قدر ہوگا۔ آپ کا روزہ اور آپ کے روزے کے مقاصد اور تمام عوامل خدا کے نظر میں مقبول ٹھہریں گے، اور خدا اس روزے کو ایسے اہمیت دے گا جیسے وہ تقاضا کرتا ہے۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے سروں کو جھکائیں۔ آج میرا مضمون تھا روزہ رکھنے سے جان نے زاری کی۔ آج شاید آپ اپنے آپ کو دکھ دیتے ہوں، اپنے بدن کو دکھ دیتے ہوں، تکلیف میں مبتلا کرتے ہوں، لیکن یاد رہے کہ اگر آپ راست ہیں، خدا آپ کی سننے گا، آپ کی فریاد کو وہ سن لے گا۔ بال کے 450 پجاری وہ اپنے آپ کو لہو لہان کرتے رہے، پکارتے رہے، چلاتے رہے،
अपने बदन को दुख भी देते रहे, लेकिन नतीजा क्या हुआ? नन एंड जीरो, कुछ भी नहीं। और एक एलिया खुदा के साथ है और खुदा के साथ जिंदगी गुजारता है, खुदा का बंदा है। उसने कोई इतनी ज्यादा जोर और शोर से मेहनत नहीं की, सिर्फ चंद लम्हात और दुआ की है, खुदा ने सुन ली और आसमान से आग नाजिल कर दी और कुर्बानी को चट कर गई वो आग। आज आप पुकारते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, अपने बदन को दुख देते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। और फिर मायूस होकर अपने आप ही से सवाल करते हैं, पता नहीं खुदा मेरी क्यों नहीं सुनता, खुदा मेरे हालात को क्यों नहीं बदलता। आज मेरे अजीजों सुन लें, दुनियावी तमाम मामलात से गुरेज कर लें, इंसानी रगबतों से जो और ख्वाहिशात से ला ताल्लुकी का इजहार कर दें जो खुदा में बढ़ने से आपको रोकती हैं, तो खुदा आपके लिए काम करेगा। आए अपनी आंखों को बंद करें और अपने सर को झुकाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी खुदा सुने, अगर आप चाहते हैं कि आपके हालात ठीक हों, तो आज मेरे पीछे यूं दुआ करें, आए खुदावंद यीशु, मैं तेरे हुजूर आया हूं, तू मुझे छू ले। मैं भी अपने बदन को दुख देता, रोता, चलाता, रोजे रख रख कर अपनी जान को दुख दिया, मैंने दुआएं की तेरे हुजूर, लेकिन कुछ भी ना हुआ, क्योंकि मेरी जिंदगी में वो तमाम बातें जो तुझे नापसंद थी वो बरकरार हैं। आज मुझे फजल बख्श कि मैं उन तमाम बातों को, कामों को, इंसानी हालतों को जो तुझ में बढ़ने से रोकते हैं, किनारा कश होता हूं। और मुझे फजल बख्श कि मैं रास्त बुनियादों पर अपनी जिंदगी तेरे हुजूर गुजारूं, यीशु नाम में, आमीन। खुदा जुल जलाल ने फजल बख्श दे कि ये तेरे हुजूर तेरे साथ चलें, और खुदा ये इनके लिए तो हर एतबार से काम कर, इनके हालात को बदल, आई खुदा इनकी जरूरियात को पूरा कर। और मैं ईमान रखता हूं तूने अपने नाम की खातिर इनकी तवक्कुआत को पूरा कर दिया है, यीशु नाम में, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत बख्शे, आमीन।